خوش آمدید۔ چلیں آج پی ایچ ڈی کی دنیا میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کے بارے میں اکثر بڑے رومانوی قصے سنائے جاتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت وہ ایک بالکل الگ کہانی ہے۔ آج ہم ان 3 تلخ سچائیوں سے پردہ اٹھائیں گے جنہیں سمجھنا ہر امیدوار کے لیے ضروری ہے۔ تو تیار ہو جائیں۔ ذرا سوچیں، کتابوں کے ڈھیر میں گم کسی ایک شاندار خیال کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتے ہوئے یہ تصویر کسی خواب جیسی لگتی ہے نا؟ لیکن کیا پی ایچ ڈی واقعی ذہن کے لیے کھلا میدان ہے یا پردے کے پیچھے کچھ اور ہی چل رہا ہے؟ کیا یہ سچ میں علم کی تلاش کا جنون ہے یا کچھ اور؟ تو چلیں سیدھا پہلی حقیقت پر آتے ہیں۔ یہ وہ سچائی ہے جو پی ایچ ڈی کے بارے میں سوچنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ یہ ذاتی کھوج اور خود کو جاننے کا سفر کم اور ایک پروفیشنل لائسنس حاصل کرنے کا عمل زیادہ ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے، لیکن لائسنس کے بغیر آپ قانونی طور پر سڑک پر نہیں آ سکتے۔ پی ایچ ڈی اکیڈیمیا کی دنیا کے لیے وہی لائسنس ہے۔ یہ ایک سرکاری مہر ہے جو کہتی ہے جی ہاں، اس شخص نے ٹریننگ مکمل کر لی ہے، اسے علم تخلیق کرنے اور شائع کرنے کا اختیار ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف ڈرائیونگ سیکھنی ہے یا لائسنس بھی حاصل کرنا ہے؟ ایک طرف تو وہ خواب ہے، بڑے بڑے خیالات پر لامتناہی گفتگو جیسے کوئی افلاطون کی محفل جمی ہو۔ دوسری طرف ہے حقیقت، سنگ میل، معیارات اور منظوریوں کا ایک سخت نظام۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ میں کیا کھوجنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ اگلا مرحلہ پاس کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ تو کس دنیا میں قدم رکھنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر ای نے تو بالکل صاف صاف کہہ دیا ہے، یہ ایک تلخ یاد دہانی ہے نا؟ مقصد صرف خیالات میں کھوئے رہنا نہیں ہے، بلکہ ایک کریئر بنانا ہے، ایک پروفیشنل قابلیت حاصل کرنی ہے۔ کیا یہ سوچ درخواست دینے کے عمل کو دیکھنے کا نظریہ بدل دیتی ہے؟ یہ بات شاید الٹی لگے کہ مکمل آزادی کے خواب کو چھوڑنے سے دراصل بہتر کام پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ سچ ہے، جب نظام سے لڑنا چھوڑ کر اس پر عبور حاصل کرنا شروع کر دیا جائے تو ساری ذہنی توانائی اس کام پر لگتی ہے جو واقعی اہمیت رکھتا ہے، یعنی خود تحقیق۔ یہ تخلیقی صلاحیتوں کو مارنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اسے مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو مان لیا کہ یہ ایک پروفیشنل لائسنس ہے، لیکن اس جگہ کا کیا جہاں سے یہ لائسنس حاصل کرنا ہے؟ دوسری تلخ حقیقت آپ کے پروگرام کے چمکدار بروشر اور ان یونیورسٹی کی دیواروں کے پیچھے اصل میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی درمیان کے فرق کے بارے میں ہے۔ ایک کہانی سنیں۔ ڈاکٹر ای نے ایک بڑے فلسفیانہ تصور پر تحقیق کے عظیم منصوبے کے ساتھ اپنی پی ایچ ڈی شروع کی۔ 4 سال بعد وہ خود کو ایک عجیب و غریب بحث میں گھرا ہوا پاتے ہیں کہ کیا ان کے سپروائزر کا کتا جرم محسوس کر سکتا ہے؟ سننے میں یہ شاید مزیدار لگے، لیکن یہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ آپ کا سفر ان چیزوں کی وجہ سے پٹری سے اتر سکتا ہے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو اس مجرم کتے والے جال سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے ہی ایک جاسوس بننا پڑے گا۔ یہ صرف مشورے نہیں ہیں، یہ آپ کی بقا کی گائیڈ ہے۔ حال ہی میں فارغ التحصیل ہونے والوں کو ڈھونڈیں، ان سے اصل سوالات پوچھیں، اپنے سپروائزر پر ایسی تحقیق کریں جیسے فائنل امتحان کی تیاری کر رہے ہوں۔ یہ صرف ہوم ورک نہیں، یہ آپ کا حفاظتی کوچ ہے۔ اسے ایسے سوچیں، پی ایچ ڈی ایک طوفانی سمندر میں کشتی چلانے جیسا ہے۔ اپنا ہوم ورک کرنا موسم کے نقشوں کا مطالعہ کرنے اور یہ جاننے کے برابر ہے کہ چٹانیں کہاں ہیں۔ طوفانوں کا سامنا تو پھر بھی کرنا پڑے گا، لیکن آپ ان سے حیران نہیں ہوں گے، آپ تیار رہیں گے۔ یہ تیاری آپ کی توجہ حیرانیوں پر گھبرانے سے ہٹا کر اصل کام کو سنبھالنے پر مرکوز کر دے گی۔ اور اب آتی ہے تیسری اور شاید سب سے اہم سچائی۔ یہ وہ رشتہ ہے جو پورے پی ایچ ڈی کے سفر کو بنا یا بگاڑ سکتا ہے، یعنی سپروائزر کے ساتھ آپ کی شراکت داری۔ ایک طرف ہے اسٹریٹجسٹ جو مہارت سے فائدہ اٹھاتا ہے، مقصد پر نظر رکھتا ہے اور ایک پروفیشنل پارٹنرشپ بناتا ہے۔ دوسری طرف ہے خوشامدی جو منظوری چاہتا ہے، مقبولیت کے مقابلے میں پھنسا ہوا ہے اور جذباتی طور پر منحصر ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سا راستہ چننا ہے، کیونکہ کامیابی اسی انتخاب پر منحصر ہے۔ پم پم والی چیئر لیڈر کو بھول جائیں، اپنے سپروائزر کو ایک عالمی معیار کے سخت جان کوچ کے طور پر سوچیں۔ وہ یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، وہ دھکیلنے، چیلنج کرنے اور جب لگے کہ اب مزید نہیں ہو سکتا تب ایک اور چکر لگوانے کے لیے ہیں۔
ان کا کام آپ کے جوش میں شریک ہونا نہیں بلکہ آپ کو فنش لائن تک پہنچانا ہے، چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ تو کیا ہوتا ہے جب سخت کوچ ایسی فیڈ بیک دے جو پسند نہ آئے؟ ٹیم نہیں چھوڑی جاتی، بحث کرنا سیکھا جاتا ہے۔ یہ لڑنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ سمجھنے کے بارے میں ہے۔ پوچھیں کیوں، اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں۔ یاد رکھیں یہ خیالات پر بحث ہے، ذاتی حملہ نہیں۔ ذمہ داری لینے کا مطلب ہے کہ آپ صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ اپنے تحقیقی منصوبے کے کپتان ہیں۔ تو ہم نے 3 تلخ حقیقتوں کا سامنا کر لیا ہے: لائسنس، پروگرام کی حقیقت اور سپروائزر کا رشتہ۔ اب ان سب کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک عام طالب علم اپنے تعلیمی کیریئر کے ایک ماہر حکمت عملی ساز میں تبدیل ہوتا ہے۔ ایڈیسن یہاں صرف لائٹ بلب ایجاد کرنے کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ ایک مقالہ لکھنے کے بارے میں بھی بات کر سکتا تھا۔ پی ایچ ڈی ذہانت کی ایک چمک سے نہیں جیتی جاتی، یہ خاموش صبحوں میں جیتی جاتی ہے، یہ ترمیم کی لمبی راتوں میں جیتی جاتی ہے، یہ ہر روز کام پر آنے سے جیتی جاتی ہے، یہ 99% پسینہ ہے۔ تو کیا پسینہ بہانے کے لیے تیار ہیں؟ ایک مشہور ذہن کہاوت ہے: روشن خیالی سے پہلے لکڑی کاٹو، پانی بھرو، روشن خیالی کے بعد لکڑی کاٹو، پانی بھرو۔ پی ایچ ڈی آپ کی روشن خیالی ہے، لیکن کام، تحقیق اور تحریر کی سخت روزمرہ کی مشقت نہیں بدلتا۔ ڈگری ایک سنگ میل ہے، منزل نہیں۔ اصل فتح اس عمل سے محبت کرنے اور لکڑی کاٹنے اور پانی بھرنے کے ہنر میں مہارت حاصل کرنے میں ہے۔ تو پردہ اٹھ چکا ہے، اب کھیل کے اصول معلوم ہے، اچھے، برے اور تلخ۔ سوال اب یہ نہیں ہے کہ کیا مجھے پی ایچ ڈی کرنی چاہیے، سوال یہ ہے اب جب کہ تلخ حقیقتیں معلوم ہیں تو حکمت عملی کیا ہے؟ ان چیلنجوں سے کیسے نمٹا جائے گا تاکہ نہ صرف یہ سفر پورا ہو بلکہ حقیقی معنوں میں کامیابی ملے؟ یہ گفتگو یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس سفر پر ہیں یا اسے شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ہم مدد کے لیے حاضر ہیں۔ ان میں سے کسی بھی چینل کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ اس تجزیے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔